کیا آپ جانتے ہیں کہ پرانا اور نیا عہد نامہ خدا کی طرف سے ایک ہی طبی نسخے کے دو حصے ہیں؟ امبیسیڈر آف کرائسٹ چینل پر خوش آمدید۔ میں ایلڈر مختار سجیل بھٹی خداوند میں آپ کا بھائی۔ ہمارے پیغام کا عنوان ہے پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، یعنی وعدہ اور تکمیل۔ عزیزو، آج ہم نجات کے بارے میں خدا کے عظیم منصوبے کی گہرائی میں جائیں گے، جسے ہم پرانے اور نئے عہد نامہ کی روشنی میں سمجھیں گے۔ کلیسیا میں بہت سے لوگ بائبل پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ان دونوں حصوں میں اصل فرق کیا ہے۔ اگر ہم اس فرق کو سمجھ جائیں تو خدا کی نجات کے پورے منصوبے کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں حصے یا عہد حقیقت میں خدا کے ایک ہی منصوبے یعنی نجات کا حصہ ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں کوئی آدمی بیمار ہے۔ پرانا عہد نامہ ایسے ہے جیسے ڈاکٹر بیماری کی تشخیص کر کے بتاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اور نیا عہد ایسے ہے جیسے ڈاکٹر دعا دے کر مریض کو شفا دے۔ اسی طرح شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم گناہ گار ہیں اور خداوند یسوع مسیح ہمیں نجات دیتے ہیں۔ پرانا عہد نامہ۔ عزیزو، پرانا عہد نامہ یعنی خدا کا وعدہ۔ پرانا عہد نامہ ہمیں شروع سے بتاتا ہے کہ خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، انسان کو اپنی صورت پر بنایا، لیکن انسان نے گناہ کیا اور خدا سے دور ہو گیا۔ گناہ کی وجہ سے انسان خدا کے ساتھ رشتہ کھو بیٹھا، لیکن خدا نے انسان کو نہیں چھوڑا۔ پرانا عہد نامہ وہ عہد ہے جو خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا۔ بامطابق خروج 24 باب کی 7 سے 8 آیت میں یوں مرقوم ہے: تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا، دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں شریعت دی گئی، قربانیوں کا نظام دیا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو معلوم ہو کہ گناہ کیا ہے۔ پرانا عہد جانوروں کا خون چھڑک کر باندھا گیا۔ پھر خدا نے اپنے نبیوں کے ذریعے وعدہ کیا کہ ایک دن میں ایک نجات دہندہ بھیجوں گا جو تمہیں گناہ سے چھڑائے گا۔ عزیزو، نبیوں نے آنے والے خداوند مسیح کے بارے میں تقریباً 300 سے زیادہ پیش گوئیاں کیں۔ یہ تمام باتیں ایک آنے والے نجات دہندہ کی طرف اشارہ تھیں۔ یعنی پرانا عہد نامہ ہمیں بتاتا ہے کہ نجات دہندہ آئے گا، کہ نجات دہندہ آئے گا۔ شریعت کا مقصد کیا تھا؟ شریعت کے 613 قوانین ہیں جن کا مقصد ایک ہی ہے۔ بامطابق گلاطیوں 3 باب کی 24 سے 25 آیات میں یوں مرقوم ہے: پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں۔ مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے متحد نہ رہے۔
مطلب یہ ہوا کہ شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہمیں نجات کے لیے خداوند مسیح کی ضرورت ہے۔ پرانے عہد نامے کا مقصد۔ پرانے عہد نامہ انسان کو گناہ کا احساس دلاتا ہے اور مسیح کی آمد کے لیے تیار کرتا ہے۔ بامطابق رومیو 3 باب کی 20 آیت میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ بامطابق عبرانیوں 10 باب کی 1 آیت میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ شریعت آئندہ اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی۔ بامطابق یرمیہ 31 باب کی 31 آیت میں یوں مرقوم ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ مطلب یہ کہ شریعت انسان کو گناہ کا احساس دلاتی ہے اور ہمیں مسیح کی طرف لے جاتی ہے، اور خدا نے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نیا عہد قائم کیا جس میں ایمان کے ذریعے نجات ملتی ہے۔ عزیزو، یاد رہے، پرانا عہد خدا نے اسرائیلیوں کے ساتھ باندھا تھا اور نیا عہد بھی خدا نے اسرائیلیوں اور یہودیوں کے ساتھ ہی باندھا تھا۔ نیا عہد نامہ یعنی وعدے کی تکمیل۔ عزیزو، پھر نیا عہد شروع ہوتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ مطلب یہ کہ نجات دہندہ آ چکا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہیں خداوند یسوع مسیح۔ یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، انہوں نے خدا کی بادشاہی کی منادی کی، بیماروں کو شفا دی، گناہگاروں کو معاف کیا اور دنیا کی نجات کے لیے آخرکار صلیب پر جان دے دی۔ یسوع مسیح کی قربانی وہ کامل قربانی تھی جس کی طرف پرانے عہد نامہ کی تمام قربانیاں اشارہ کرتی تھیں، لیکن یسوع کی قربانی ایک بار دی گئی، ہمیشہ کے لیے دی گئی، سب انسانوں کے لیے دی گئی۔ بامطابق عبرانیوں 10 باب کی 10 آیت میں یوں مرقوم ہے، ہم یسوع مسیح کے بدن کی قربانی سے ہمیشہ کے لیے مقدس کیے گئے، اور پھر وہ مردوں میں سے جی اٹھے تاکہ ہمیں نئی زندگی ملے۔ یعنی نیا عہد نامہ ہمیں بتاتا ہے کہ نجات دہندہ آ چکا ہے اور نجات کا راستہ کھول دیا گیا ہے، کہ نجات دہندہ آ چکا ہے اور نجات کا راستہ کھول دیا گیا ہے۔ بامطابق لوکا 22 باب کی 20 آیت میں یوں مرقوم ہے، یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نجات جانوروں کی قربانیوں سے نہیں، بلکہ خداوند مسیح کے خون سے ہے۔ لہذا نیا عہد خداوند مسیح کے خون سے قائم ہوا،
جبکہ پرانا عہد جانوروں کے خون سے قائم ہوا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کا دعویٰ۔ خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل باب نمبر 5 میں خود بتاتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ دراصل انہی کی گواہی دیتا ہے۔ بامطابق یوحنا 5 باب کی 39 سے 40 آیت میں یوں مرقوم ہے، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ بامطابق آیات نمبر 45 سے 46، یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا، تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے، یعنی موسیٰ، جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کرو گے؟ بھائیو، ان آیات کا مرکزی دعویٰ یہ ہے کہ موسیٰ اور نبیوں کی کتابیں مسیح کی گواہی دیتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، اگر تم موسیٰ پر ایمان رکھتے تو مجھ پر بھی ایمان رکھتے۔ عزیزو، پرانا اور نیا عہد ایک ہی الہی منصوبے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے جب ہم پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو ہمیں وعدہ کی آمد نظر آتی ہے، اور جب ہم نیا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس وعدے کی تکمیل نظر آتی ہے، جبکہ مرکز صرف ایک ہی ہے، خداوند یسوع مسیح۔ عزیز بھائیو، آئندہ ویڈیو میں ہم آپ کو پرانے عہد نامہ میں مسیح کے بارے میں پیش گوئیاں اور ان کی تکمیل، پھر پرانے عہد نامہ میں مسیح کی جھلکیاں اور اہم حوالہ جات کے بارے میں بتائیں گے۔ معزز بھائیو، ہمارا مقصد آپ کو خدا کے کامل منصوبے کا صحیح مفہوم سمجھنے میں مدد دینا ہے۔ امید ہے ہماری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، لہٰذا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ عزیزو، آپ کے قیمتی وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج کے پیغام کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آئندہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اب باپ، بیٹے اور روح القدس کی وحدانیت میں ثالوث خداوند کی حمد اور تمجید ابدالآباد ہوتی رہے۔ آمین۔